السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات فهم الخالدون۔ وقال اللہ تعالی فلما حضر یعقوب الموت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لا احج بعد حجتی ھذا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوان، مختلف زندگی کے پہلو، ان کو ہم بیان کرتے ہوئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہمارا جاری ہے۔ اور آخری خطبہ جب آپ نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی اس آیت کی روح سے کہہ دو اے پیغمبر، میری یہ نمازیں، میری یہ قربانیاں، میری یہ زندگی، میری یہ موت للہ رب العالمین، سارے انبیاء اللہ کی توحید پر قربان ہوتے گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے ظلم تشدد کا شکار ہو کے فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ توحید پہ تکالیف دی گئیں۔ تو اس میں زندگی اور موت کا تذکرہ ہے، نمازیں خاص طور پہ اور باقی نسکی قربانیاں، ساری زندگی قربانی ہے۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے، اور اب تم استغفار پڑھو اور تم اب اللہ سے زیادہ مناجات کرو۔ اور یہ گویا اس بات کی نشانیاں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن میں آپ نے تعلیم دینے کے لیے وہ بھیجا، تو آپ اس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور جب آخر پہ ان کو ہدایت دینے کے بعد فرمایا کہ اچھا معاذ، یہ ہے کہ تم اس کے بعد شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم جب آؤ تو میری مسجد نبوی میں آؤ اور میری قبر کی زیارت کرو۔ تو اس پہ وہ بلک بلک کے رونے لگے۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سواری پہ کہ جب آگے چل پڑے، اللہ کے نبی نے ان کو الوداع کیا، تو وہ پھر اونٹنی کے اوپر پیچھے کر کے منہ بیٹھ گئے کہ جب تک جاتا ہوں نظر آتی رہے گی۔ نبی پاک کھڑے رہے، دیکھتے رہے، جب بالکل ہی نظروں سے اوٹ ہو گئے تو پھر وہ چلے گئے۔ اور یہ گویا کہ نبی پاک کی تعلیمات میں یہ تھا کہ اب میرا مشن اگلی زندگی کے شروع کا ہونے والا ہے، اور وہ مرحلے بھی اب آنے والے ہیں۔ اور یہ آپ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے 85 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کا یہ واقعہ ہوا۔ احادیث سب کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو دیا۔ اور پھر قرآن مجید میں تمام انبیاء کی وفات کا تذکرہ ہے، کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت قوم یہود کے دادا ہیں، اسرائیل انہی کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل اسی سے ہیں، تمام یہود و نصارہ۔ تو ان کے دادا نبی جب وفات پانے لگے ہیں تو اپنی اولاد کو جمع کیا، اور پھر فرمایا کہ فلما حضر یعقوب الموت، جب موت حضرت یعقوب پر حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ میرے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ تو ان سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور ان تمام اپنے آباء و اجداد کے رب کی، اللہ کی توحید پر رہتے ہوئے اس کی عبادت کریں گے، یہ کنفرم کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فلما توفیتنی انت کنت انت الرقیب علیہم، جب تم نے ہمیں وفات کر دیا تو پھر تو اور تیرا آپ اپنا مشاہدہ ہے، گواہ ہے اس پر کہ وہ تمام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی کو بھی ان کی موت کا پتہ نہ چلا۔ وہ جو جب بیت المقدس کی تعمیر جنوں سے کروا رہے تھے، تو جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو اس کی خبر صرف دابۃ الارض تاکل من ساتہ، ان کی لاٹھی کو جب دیمک نے کھانا شروع کیا، اور جب دیمک نے کھایا تو وہ اس سے گر پڑے، تو پھر جنات کہنے لگے ہے کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو آج اتنا ٹائم
حضرت سلیمان کی حاضری کو دیکھ کے ہم ڈر کے کام کرتے رہے، مشقت میں رہے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ مشقت نہ اٹھاتے۔ تو یہ مرد الوفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے کے قرآن کے حوالے اور احادیث کے حوالوں کو ہم نے بیان کیا۔ یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے، اس کے سلسلے میں آگے کتنی اور باتیں بھی ہونی ہیں، تو یہ بھی ایک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم چیپٹر کا حصہ ہے۔ تو اس حصے کو ہم مسلسل بیان نہیں کر سکتے، 5-6 منٹ کے اندر جتنا بیان ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ کریں۔